اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز پر عرفان امان اللہ کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان محترم جناب قاری محمد عمران قاسم صاحب، مدرس مرکز ابوالقاسم، اور ہمارے ساتھ نعت خواں حافظ محمد ارشد، متعلم مرکز ابوالقاسم الہ آباد سے اسٹوڈیو پر موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں کیا کیا عمل کرنے چاہیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے گزرے ہوئے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے، اور ہمیں سحری اور افطاری کیسی کرنی چاہیے، اور کون کون سے ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اب میں محترم جناب قاری محمد عمران قاسم صاحب سے پہلا سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوال یہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں پر روزوں کو فرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ہی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں کہہ دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے پرہیزگار، ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے لوگ بن جاؤ. اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار بنانے کے لیے جو بھی روزے رکھیں گے وہ اللہ کے متقی بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نے متقین کے لیے بہت بڑی جنت اور بہت بڑی نعمتوں کا اعلان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ بے شک متقین پرہیزگاروں کے لیے ہم نے باغات اور بہت بڑی نعمتیں رکھی ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، خصوصی محبت، کہ ہم پر روزے فرض کیے، ہم روزے رکھیں گے، اس کے متقی بندے بن جائیں گے، اور متقی بنیں گے تو ہمیں اللہ اپنی ان نعمتوں سے نوازے گا جو اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے رکھی ہیں. روزے کی حالت میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جس وقت آدمی روزہ رکھ لیتا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں ہونا چاہیے. اللہ کی فرما برداری تب ہوتی ہے جب جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے، جن چیزوں پہ لگایا ہے ان چیزوں پہ لگ جائے. تو روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو یہ فرمایا ہے فاستبقوا الخیرات، لوگوں خیرات کے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کے کام کرو، اور برائی سے بچنے کی قرآن مجید میں کئی آیات اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں کہ لوگوں گناہ سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، برے کاموں سے بچ جاؤ. تو روزے کی حالت میں ہمیں اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی،
اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اور کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا ہوگا، تو پھر ہمارا روزہ ہوگا۔ اگر ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن برے کاموں سے ہم نے پرہیز نہ کیا، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ اللہ کے بندے کھانا پینا تو چھوڑ دیں لیکن پرہیز نہ کریں، تو ہمیں ہر گناہ سے، ہر برائی سے روزے کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا ہوگا، تو پھر ہمارا روزہ اللہ کے ہاں، ہمارا رمضان اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ محترم، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، قیام اللیل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، احادیث سے یہ ہمیں ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے ماہ رمضان میں رات کا قیام کیا اور اس نے قیام اللہ سے ڈرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، ایمان کی حالت میں کیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، محبوب فرماتے ہیں اس کے پچھلے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل لگا کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے رات کا قیام کریں، اپنے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جی محترم، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے عمل روزہ اور عمل تراویح میں کیا فرق ہے؟ روزہ اور تراویح جو ہے یہ الگ عمل ہے۔ رات کو قیام کرنا، جن کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، یہ الگ عمل ہے۔ جو آدمی رات کو قیام کر لیتا ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہو جاتا، یعنی کوئی مریض ہے یا مسافر ہے، اس کو رات کو قیام کرنے کا موقع مل گیا تو اس نے نماز تراویح تو پڑھ لی، لیکن صبح کو وہ ایسا مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا یا لمبا سفر کرنا ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، یا آدمی نے کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکا تو صبح کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں کہ تو نے تراویح نہیں پڑھی، روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ عمل تراویح یا عمل قیام اللیل یعنی وہ الگ عمل ہے، روزہ الگ عمل ہے۔ جو رات کا بھی عمل کرتا ہے، دن کا بھی عمل کرتا ہے، وہ کامل ایمان والا اور اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ جی محترم، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سحری کھانا کیا ضروری ہے، اور نوجوانوں کا روزہ جو نوجوان روزہ چھوڑتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سحری کھانا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو، سحری میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی برکات رکھی ہوئی ہیں۔ پہلی قومیں جو تھیں ان کو 24 گھنٹے کا یعنی شام سے لے کے شام تک کا روزہ رکھنا ہوتا تھا، سحری ان کے لیے نہیں تھی۔ ہمارے لیے سحری کا عمل یہ بہت بڑی رخصت اور انعام ہے، ہمیں سحری کھا لینی چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی لیٹ ہو گیا، اس کو تھوڑا سا وقت ملا ہے، فجر ہونے کو قریب ہے، تو اگر تھوڑی سی بھی سحری کھا لی جائے، کوئی ایک گھونٹ یا ایک آدھی کھجور کھا لی جائے، سحری کھا لینی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سویا رہ گیا، اس نے رات کو نیت کی ہوئی تھی تو اس کی سحری رہ گئی ہے تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ ہمیں سحری کھانی چاہیے اور اس کی برکات کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔
جی محترم، میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے، افطاری کی دعائیں اور طریقہ کیا ہے؟ جس وقت آدمی روزہ صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ کا محبوب آدمی ہوتا ہے، سحری کے بعد اس نے افطاری تک کا وقت گزارا ہے، افطاری کے وقت جب وہ اللہ کے آگے دعائیں کرتا ہے تو وہ مقبولیت ہوتی ہے، وقت قبولیت کا ہوتا ہے، تو اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب کھانا آگے آ جائے تو ہمیں کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ کے کچھ کھا لینا چاہیے، کوئی بھی چیز میسر ہو۔ کھجور کے ساتھ روزہ کو افطار کرنا سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ آدمی دن کا مکمل دن اس نے گزارا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی ہوتی، تو پہلی چیز کھجور جائے تو اس کی کمزوریوں کو اللہ رب العزت اس کھجور کی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کھجور کھانا زیادہ اچھا، طبی طور پر بھی زیادہ بہتر ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اور جب کوئی چیز کھا لی ہے اس وقت یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، کہ میری پیاس اور بھوک ختم ہو گئی ہے، انتڑیاں تر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آدمی الحمدللہ پڑھے تو اللہ کے ہاں روزہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صبح تک جو چیز کھائے پیے آدمی کھا سکتا ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے محترم جناب قاری عمران قاسم صاحب کی گفتگو سنی، اب ہم چلتے ہیں حمد و نعت کی طرف۔ مرکز ابو القاسم کے متعلم حافظ محمد ارشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ اللہ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، اور وار دیوے دین اتوں سب کچھ جو، وار دیوے دین اتوں سب کچھ جو، انہوں کدی رب نہیں کنگال رکھے آ، انہوں کدی رب نہیں کنگال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، اور روندے رہے امت نو بخشوان لئی، روندے رہے امت نو بخشوان لئی، کنا ساڈا سونے نے کنا ساڈا آقا نے خیال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے آ، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے آ۔ شان رمضان پر چند جملے سناؤں گا، بہت ہی پیارے جملے ہیں۔
اللہ اللہ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب ویکھو کڈا مہینہ لاجواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان رب نو مناون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے نوری چن چڑھ جاتے آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے نوری چن چڑھ جاتے آسمان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے روزے داراں دا نہ کرے نقصان روزے نو رکھون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹون واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان نیکیاں لٹون واسطے لے کے آیا جے نجات دا سامان ساڈے بخشون واسطے۔ السلام علیکم۔